ہم جمعۃ الوداع اور لیلۃ القدر کے درمیان ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا شب قدر میں، اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر بہت بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے، ہر امر خیر کے لیے۔ یہ سراسر امن و سلامتی ہے، یہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا شب قدر میں، تقدیر ساد رات میں، جس رات اللہ تعالیٰ آنے والے نئے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کا اندازہ مقرر فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ رات قدر و منزلت کے ساتھ ساتھ کائنات کی قسمت و تقدیر کی بھی ساعتیں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اس رات پورے قرآن کو لوح محفوظ سے ایک ہی بار بیت العزا پر، جو کہ چوتھے آسمان میں ہے، لے آئے اور اتارا۔ اس کے بعد تقریباً 20 سال کی مدت میں، یا بقول دیگر 23 سال کی مدت میں، نجمہ نجمہ تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، کہ ان 1000 ماہ میں ہر دن روزہ رکھا جائے اور رات شب خیزی کی جائے اور نماز ادا کی جائے تو یہ ان کے برابر ہی نہیں، ان سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے، اور ہر سال اپنی سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں کے جلوے میں ظہور کرتی ہے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے اور طاق راتوں میں ہے، مگر سارے ماہ مبارک کی جفت اور طاق راتوں میں بھی اس کا اہتمام ہے۔ عند البعض تو یہ 27ویں رات ہے۔ جو بھی نماز مغرب عشاء باجماعت ادا کرے وہ شب قدر کی لازوال سعادتوں اور خیر کثیر سے حصہ پانے والا بن جاتا ہے۔ اور اس رات کو مخفی و پنہاں رکھنے میں اور متعین نہ فرمانے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ تو اے انسان اکثر راتیں اس محبوب کی یاد و فکر میں زندہ و قائم کرے، یعنی شب خیز و قائم اللیل ہو اور ان کے اجر کا مستحق بنے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا ہلال نو بدر کامل میں تبدیل ہو جائے تو ہر ماہ روزے رکھ اور ہر شب کو شب قدر جان۔ عارف ربانی عمر بن فارد قدس سرہ کا یہ شعر کتنا پیارا ہے۔ اگر محبوب کا قرب نصیب ہو جائے تو ساری راتیں لیلۃ القدر ہیں، جس طرح اس کی ملاقات کا ہر دن جمعہ مبارک کا دن ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے۔ روح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ ملائکہ کے آنے کا وقت غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح تک ہے۔ امر سے مراد ہر نیک و بد یا خیر و شر کا کام جو اگلے سال میں ہوگا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سراسر امن و سلامتی ہے، یہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔ یہ ساری رات خیر و سلامتی کی ہے، شیطان اس رات کوئی کام نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا ہے۔ وکیل مومن اور مومنہ جو بیدار ہوتے ہیں تو فرشتے گزرتے ہوئے ان پر بہت ہی سلامتی بھیجتے ہیں اور سلام بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کیا دعا مانگوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کہہ
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم ارزقنا ثواب هذه اللیلۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ میں کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو رب کریم جبرائیل امین کو فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ہمراہ زمین پر اتر جائیں اور ایک سبز علم ہو اور اس کو بام کعبہ پر گاڑ دیں۔ ملائکہ زمین پر پھیل جائیں اور ہر اس مومن کو سلام کریں جو بیدار ہو، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز میں ہو یا ذکر و فکر میں مشغول ہو۔ مومن جو دعا مانگ رہا ہو یا نہ مانگ رہا ہو اس پر آمین کہیں، حتیٰ کہ سپیدہ سحر پھوٹ پڑے اور صبح طلوع ہو جائے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ندا فرماتے ہیں، یا معشر الملائکہ الرحیل الرحیل، واپس پلٹو سوئے آسمان۔ تو فرشتے کہتے ہیں، اے جبرائیل، حق تعالی نے امت محمدیہ کے مومنین کے ساتھ کیا سلوک فرمایا ہے؟ جبرائیل جواب دیتے ہیں کہ حق تعالی نے ان پر نظر رحمت فرمائی ہے اور ان کے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دیا ہے اور ان کی بخشش فرما دی ہے۔ مگر چار طائفوں کو اس بحر رحمت سے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ جو کوئی عادی شرابی ہو، شراب فروش ہو، والدین کا نافرمان و گستاخ، قاطع رحم جو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، یعنی حق قرابت چوہتا، مشاہن دل میں بغض و کینہ بردار، جو اپنے مسلمان بھائی سے کلام نہیں کرتا۔ ان چار گروہوں کو اس رات بھی نہیں بخشتا جب تک وہ سچی اور پکی توبہ نہ کریں۔ ان کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اور گروہ سود خوراں کو بھی نہیں بخشتا ہے۔ بس اے مومن نیک تینت، تو ان 5 بری عادات سے باز رہ اور اپنا دامن بچا تاکہ تو اس شب قدر کی فضیلت و برکت اور یمن و سعادت سے محروم نہ رہے۔ تفسیر ابو سعید حنفی رحمۃ اللہ علیہ مذکور ہے کہ جو بھی اس رات 2 گانا ادا کرے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 7 بار اخلاص پڑھے اور سلام پھیر کر 70 بار استغفر اللہ پڑھے، تو وہ ابھی اپنے مقام سے نہیں اٹھے گا کہ اس پر اور اس کے والدین پر رحمت کر دی جائے گی۔ اور حق تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں لکھیں، حتیٰ کہ دوسرا اگلا سال آ جاتا ہے۔ اور پھر رب کریم فرماتا ہے کہ جنت میں اس کے نام کا درخت اگاؤ، باغ لگاؤ، محلات تعمیر کرو۔ پس با امید رحمت و مغفرت چاہیے کہ ہر ماہ رمضان میں بعد از وتر یہ 2 گانا ادا کریں اور شب قدر کی آس لگاتے ہوئے کریں تاکہ مومن اس کے ثواب و اجر سے مشرف ہو جائے۔ اور رمضان میں نماز تراویح کے بعد 2 رکعت بامید شب قدر ادا کرنا چاہیے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے تاکہ ہر 2 گانا میں 2 بار ختم قرآن ہو جائے، کیونکہ 1 بار سورہ اخلاص کا ثواب قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ اللہم ارزقنا فضلک برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔